بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے تجارتی امور کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے، تو وہاں آپ کو جا کے پتہ چلا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جو انتہائی ضعیف العمر، بہت ہی برگزیدہ شخصیت، اللہ تعالیٰ کا مقرب شیخ ازد یمنی نام سے وہ مشہور تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جاؤں اور میں ان شیخ ازد یمنی سے جا کر ملاقات کروں، کیونکہ نیک لوگوں کی طینت اور فطرت کے اندر یہ شامل ہے یہ چیز کہ جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہے تو وہ اس کی بارگاہ کے اندر حاضری دینے کو اپنے لیے ایک شرف محسوس کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اتنا ضعیف آدمی تھا کہ اس کی آنکھوں پہ جو بویں تھی وہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ جب کوئی آتا تو اسے دیکھنے کے لیے وہ اپنی بوؤں کو اٹھا کر ان کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ 380 سال سے زائد اس کی عمر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جب چہرے کو اس نے دیکھا تو دیکھ کر پوچھا کہ من این جیتا، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے اسے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ عبداللہ میرا نام ہے۔ پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو قحافہ میرے باپ کا نام ہے۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا بنی تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب اس نے ساری معلومات لی تو معلومات لینے کے بعد آپ کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، اور بڑے غور و خوض کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے فرمانے لگے کہ میں تیرے پاس ملاقات کے لیے آیا ہوں، تم ایک برگزیدہ شخصیت ہو، آپ نے وقت دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں الحمدللہ کہتا، اور آپ نے مجھ سے پہلے مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہہ دیا، ماجرا کیا ہے؟ وہ شخص یمنی کہنے لگا کہ میں نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی دنیا میں جو تشریف لائیں گے وہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ تو اس یمنی کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ اللہ میری عمر کو اتنا طویل کر کہ میں اس آخری نبی کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکوں، ان کی صحابیت کے اندر میں داخل ہو سکوں۔ کہا یہ میں دعا مانگتا رہا، اللہ نے میری عمر طویل کی، اور میں یہ بھی اس کے اندر میں نے پڑھا تھا سابقہ کتابوں کے اندر کہ وہ نبی جب اعلان نبوت کریں گے تو ان پر جو سب سے پہلے ایمان لائیں گے، جو ان کے مصدق ہوں گے مردوں میں، ان کا نام عبداللہ ہوگا، والد کا نام ابو قحافہ ہوگا، مکہ کا وہ رہنے والا ہوگا، ایک تاجر ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میری عمر کو اتنا طویل کرنا کہ میں اس نبی کے زمانے کو پا سکوں، اس نبی کا دیدار کر سکوں، اور اگر میں اس نبی کا دیدار نہ کر سکوں تو کم از کم میں اس شخص کو تو دیکھ لوں کہ جو مردوں میں سب سے پہلے ان پر ایمان لا کر ان کے نبی ہونے کی تصدیق کرے گا۔ وہ کہنے لگا سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر جتنی علامات تھی، ان علامات کو جس وقت میں نے دیکھا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو، عبداللہ نام ہے، قحافہ کے بیٹے ہو، تمہاری شکل و صورت اور تمہاری وجاہت شخصیت کو دیکھ کر مجھے یہ یقین کامل ہو گیا کہ تم ہی وہ پہلے شخص ہوں گے کہ جو اس آخری نبی کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تم تسلیم کرو گے۔ اس لیے میں نے الحمدللہ کہا کہ اللہ نے میری دعا کو آج قبول کر لیا ہے، شاید میں ان نبی کی زیارت نہ کر سکوں، لیکن میری یہ دعا قبول ہو گئی کہ اس نبی کی ذات پر ایمان لانے والے اس ابوبکر صدیق کو میں آج اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ شیخ اس یمنی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے اعلان نبوت کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ واپس چلے جاؤ اور جا کر ان کو میرا سلام بھی پیش کرنا، اور کہنا کہ آپ مکے کے اندر اعلان نبوت کر رہے ہیں، اور شیخ اس یمنی یمن کے اندر بیٹھ کر بن دیکھے آپ کے نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے کلمے کو پڑھ کر آپ کے غلاموں کے اندر اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی، کہا ابوبکر وہ نبی تم سے جان مانگے تو جان دے دینا، اولاد کی قربانی مانگے تو اولاد کی قربانی دے دینا، مال مانگے وہ اپنے دین اپنے مشن کے لیے مال قربان کر دینا۔ کہنے لگے کہ تم اس
نبی سے وفا کر کے دیکھنا، تم دنیا کے اندر وفا کرو گے تو وہ نبی اتنا با وفا ہے، اتنے با وفا ہوں گے کہ تم تو دنیا میں وفا کرو گے، وہ دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھ وفا کرے گا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے ساتھ وفا کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے واپس تشریف لائے تو پھر زمانے نے دیکھا اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی کیا کہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ حضر میں، سفر میں، حالت امن میں، حالت جنگ میں، مکہ میں، مدینہ کے اندر ہجرت کی رات حضور کے وفادار ساتھی رہے ہر حال کے اندر، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وفاؤں کا وہ سلسلہ دیا کہ اگر غار کی شب تھی تو ابوبکر کو ساتھ رکھا، مزار کی شب تھی، مزار کے اندر بھی ابوبکر صدیق کو ساتھ رکھا، میدان حشر ہوگا ابوبکر صدیق ساتھ ہوں گے۔ تو شیخ الزمنی نے جو بات کہی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی کی بات کو پلے باندھ کر انہوں نے پھر اپنا تن من دھن سب کچھ کملی والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرتے ہوئے پھر دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزوں سے پیار ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ بس آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ کملی والے محمد مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو، حکم کملی والے محمد مصطفیٰ کا ہو، بیٹی میری ہو لیکن زوجہ مطہرہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔